أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ دوسرا حصہ ہے. تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو صرف اقتدار کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی خوشبو کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں اس شخصیت کا جو مکہ کے سب سے امیر تاجر تھے، جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن جب حق کی صدا بلند ہوئی تو انہوں نے دنیا کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو ترجیح دی. آج ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کون سے طوفانوں کا سامنا کیا اور ان کی حیا اور مروت دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کا یہ مرحلہ تاریخ اسلام کا نہایت اہم اور فیصلہ کن موڑ ہے، جو صرف قبول اسلام کا واقعہ نہیں بلکہ ایمان اور دنیاوی مفادات کے درمیان ایک عظیم انتخاب کی روشن مثال ہے. آپ کا تعلق مکہ کے معزز اور خوشحال قبیلے بنو امیہ سے تھا، جو اس دور میں قریش کی سیاسی اور معاشی طاقت کا مرکز شمار ہوتا تھا. ایک کامیاب اور باوقار تاجر ہونے کے ناطے آپ کو معاشرے میں عزت، دولت اور اثر و رسوخ حاصل تھا. اس لیے اسلام قبول کرنا محض ایک ذاتی عقیدے کی تبدیلی نہیں بلکہ پورے سماجی نظام اور خاندانی مفادات کے خلاف کھڑے ہونے کے مترادف تھا. جب مکہ میں توحید کی دعوت بلند ہوئی تو یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ انسان اپنے قائم شدہ مقام، تجارتی تعلقات اور معاشرتی حیثیت کو خطرے میں ڈال دے. آپ بخوبی جانتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد آپ کو معاشرتی بائیکاٹ، کاروباری نقصان اور سرداران قریش کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے باوجود آپ نے حق کو پہچان کر اسے قبول کیا اور اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ سچی کامیابی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے. یہ انتخاب در حقیقت ایک ایسا سودا تھا جس میں آپ نے فانی دنیا کی بھکتی چمک دمک کو چھوڑ کر دائمی کامیابی کو ترجیح دی. آپ کا یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی طاقت انسان کو ہر خوف اور لالچ سے بلند کر دیتی ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ بظاہر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو عزت حقیقی عطا فرماتا ہے اور اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی خبر جب مکہ میں پھیلی تو قریش کے سرداروں کے لیے یہ ایک غیر متوقع اور نہایت تشویشناک واقعہ تھا، کیونکہ آپ نہ صرف ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے بلکہ اپنی شرافت، دولت اور سماجی مقام کے باعث بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. ایسے فرد کا اسلام قبول کرنا دراصل قریش کے اقتدار، روایات اور مذہبی نظام کے لیے ایک کھلا چیلنج بن گیا جس نے ان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا. اس رد عمل کا سب سے کڑا پہلو یہ تھا کہ مخالفت صرف باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر اور قبیلے سے سامنے آئی. آپ کے قریبی رشتہ دار خصوصاً آپ کے چچا حکم بن ابی العاص اس قدر برہم ہوئے کہ انہوں نے آپ کو زبردستی قید کر لیا. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر شدید دباؤ ڈالا گیا تاکہ آپ اپنے نئے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں. یہ مرحلہ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک گہرا نفسیاتی امتحان بھی تھا، چونکہ اپنے ہی عزیزوں کی طرف سے اس طرح کا سلوک یقیناً انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے. تاہم ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت عثمان کی استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی. انہوں نے نہ دھمکیوں کی پرواہ کی نہ قید و بند کی صحبتوں سے مروب ہوئے بلکہ پورے عزم کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے. روایت ہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے جو انہیں سچائی اور ہدایت کی راہ دکھاتا ہے. آپ کا یہ طرز عمل اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ سچا ایمان وقتی آزمائشوں سے متزلزل نہیں ہوتا بلکہ انہی آزمائشوں میں اور زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مشکل مرحلہ ہجرت کا فیصلہ حضرت عثمان کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو ان کے اخلاص، ایمان اور دین کے لیے بے مثال قربانی کو نمایاں کرتا ہے. یہ کوئی عام سفر یا وقتی اقدام نہیں تھا بلکہ ایسے نازک حالات میں اٹھایا گیا قدم تھا
جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے اپنے عقیدے پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہو چکا تھا۔ قریش کی جانب سے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم، عبادت کی آزادی پر پابندیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دبانے کی مسلسل کوششیں اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ ایمان کی حفاظت ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ ایسے ماحول میں ہجرت دراصل دین کی بقا اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کا واحد راستہ رہ گئی تھی۔ حضرت عثمان ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں سب سے پہلے ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف رخ کیا، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک ایمان کی قدر ہر دنیاوی تعلق سے بڑھ کر تھی۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو مکہ کے معزز اور خوشحال طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنا کاروبار، گھر بار اور آرام دہ زندگی چھوڑ کر ایک اجنبی زمین کی طرف سفر کرنا، ہجرت کرنا بظاہر نہایت مشکل فیصلہ تھا، مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کی سچائی پوری طرح نمایاں ہوئی اور آپ نے ثابت کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ہجرت اس حقیقت کا عملی اظہار تھی کہ مومن کے لیے اس کا دین، اس کے وطن، مال و دولت اور ذاتی آسائشوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ نے نہ صرف اس کٹھن راستے کا انتخاب کیا بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے تو انسان بڑی سے بڑی آزمائش کو بھی سادہ سمجھ کر برداشت کرتا ہے۔ تو یہی وہ حالات تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو کامیاب تاجر سے بڑھا کر اسلام کا ایک عظیم سپاہی اور مثالی صحابی بنا دیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جب اللہ کی محبت دل میں جگہ بنا لے تو دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی قربانی اور مشکل سے مشکل ہجرت بھی انسان کو ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی غیر معمولی حیا اور مروت ہے، جو ان کے کردار کی بنیاد اور ان کی عظمت کا اصل راز تھی۔ ہجرت، ظلم و ستم اور مسلسل آزمائشوں کے باوجود آپ کے مزاج میں جو نرمی، بردباری اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے وہ اسی باطنی پاکیزگی کا نتیجہ تھا۔ آپ کی حیا کو ظاہری کیفیت یا وقتی رویہ نہیں تھی، بلکہ یہ آپ کی فطرت میں رچی بسی ایک دائمی صفت تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی اعزاز اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا باطن کس قدر پاکیزہ اور اللہ کے نزدیک مقبول تھا۔ یہی حیا آپ کے لیے ایک ایسی ڈھال بن گئی جس نے انہیں ہر مشکل گھڑی میں وقار، سکون اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھا۔ آپ کی مربت انسان دوستی بھی آپ کی شخصیت کا ایک روشن پہلو تھی۔ اگرچہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مگر آپ کی دولت صرف آپ کی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمان نئے حالات سے گزر رہے تھے تو آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مدد کی۔ مدینہ میں پانی کی قلت کے وقت گوہے کی خریداری اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کرنا، لشکر تبوک کے موقع پر دل کھول کر مال خرچ کرنا اور ہر مشکل میں امت کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی اسی مربت کا عملی اظہار ہے۔ آپ کی نرمی اور فیاضی نے نہ صرف مسلمانوں کے دل جیتے بلکہ مخالفین بھی آپ کی دیانت اور حسن اخلاق کے معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی پاکیزہ صفات تھیں جنہوں نے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب کر دیا اور آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کا منفرد لقب عطا ہوا، کیونکہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور ان کی وصال کے بعد سیدہ ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تاہم آپ کا تعلق محض دامادی تک محدود نہ تھا بلکہ آپ حضور کے نہایت وفادار، رازدار اور امین ساتھی تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے کو سمجھنے والے، ہر حکم پر لبیک کہنے والے اور ہر موقع پر دین کی خدمت کے لیے پیش رہنے والے صحابی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہی متوازن اور نورانی شخصیت انہیں اسلام کے ابتدائی دور کا ایک مضبوط ستون بناتی ہے۔ ان کی حیا نے ان کے کردار کو پاکیزگی بخشی، ان کی مربت نے معاشرے کو سہارا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وابستگی نے انہیں تاریخ اسلام میں ایک ناقابل فراموش مقام عطا کیا۔ ان کی زندگی اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اصل عظمت دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ اخلاص، اخلاق اور اللہ اور رسول سے سچی محبت میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی، ایک طرف دنیا کی تمام آسائشیں اور دوسری طرف اللہ کی رضا کے لیے زنجیریں اور ہجرت۔ آپ نے ثابت کیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ حیا اور مروت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی اسی دولت اور حکمت سے اسلام کی معاشی بنیادوں کو کیسے مضبوط کیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔